في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد مسجد میں موجود جملہ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوہی توفیق سے ہمیں نماز ظہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان فرما، اور اے اللہ دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ ہمیں برے اعمال سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی قوت طاقت عطا فرما، اور جتنی زندگی ہماری باقی ہے اسلام پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ زندگی کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ناظرین کرام، جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے التجا ہے، درخواست ہے کہ آگے آ جائیے۔ مختصر درس قرآن ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے سینوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو منور فرما۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران 3 سپارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ الا مگر الذین وہ لوگ جو جو توبہ کرتے ہیں، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، فان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی مغفرت فرمانے والا ہے، ان پر رحم فرمانے والا ہے، ان پر بخشش کے پروانے عطا فرمانے والا ہے۔ مگر ان لوگوں نے کہ جنہوں نے توبہ کر لی، کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہوں میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اور انہوں نے جب ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے اپنی اصلاح کی، اپنی توبہ کر لی اور اللہ سے معافی طلب کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے توبہ ضرور کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کفر کیا، بعد ایمانہم اس کے بعد کہ وہ ایمان لا چکے تھے، ثم ازدادوا کفرا اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کون لوگ تھے؟ کہ جو لوگ ایمان لا چکے تھے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد پھر وہ اسی پہ نہیں رکے، اس میں اپنے کفر میں زیادتی کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لن تقبل توبتہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ہرگز، ایک تو ہوتا ہے نہیں کرے گا، ایک ہوتا ہے ہرگز نہیں کرے گا۔ مگر کسی بات کو اگر وزن دینا ہو، کسی بات کی تصدیق کرنا ہو، تو اس میں اس طرح کے جو ہے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ ہرگز اس کو تو میں مانوں گا ہی نہیں، اس کی تو میں وہ کروں قبول ہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بارے میں یہ فرما دے کہ ہرگز نہیں کروں گا، ہرگز اس بندے کی شخص کی توبہ قبول نہیں کروں گا، تو کتنی علمیے کی بات ہوگی، کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ وہ کون سی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے،
یعنی کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرنے کے بعد وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ فَلَن يُقْبَلَ، تو ایسے لوگوں سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں آج کل کون سی ایسی دھات ہے کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ کوئی دھات ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو استعمال میں بھی آتی ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو شوق ہو کہ اس کو رکھنے کا؟ تو نام ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہاں جی ایک ہے دھات۔ کون سی دھات ہے؟ سونے کی۔ کہ سونا ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، مرد ہو یا خواتین ہو، یہ چاہتا ہے کہ میں سونا اپنے پاس رکھوں، کیوں کہ وہ قیمتی بہت ہے، انسان کو پسند بہت ہے۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے، اور آج کل تو ویسے بھی سونے کی جو ہے وہ پرائز بہت زیادہ اوپر ہوئی، تو ہر زمانے میں سونے کی وہ بڑی اس کی وہ تھی، بڑا لوگوں کو پسند تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اسی طرح جواب فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں، کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر وہ یہ چاہیں بھی کہ وہ زمین کے برابر سونا عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ زمین کے برابر بھی سونا دے دیں، اول تو کسی کے پاس زمین کے برابر سونا بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے بھی دے تو ایسا شخص کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ شخص دنیا کا چاہے مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کی تمام اس کے پاس نعمتیں دولتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایمان کی دولت کے برابر میں اس کے سامنے اس کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا ایسے شخص کے بارے میں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسا شخص کہ جس نے کفر کیا اور اپنی اصلاح نہیں کی، اس کو پے در پہ موقع وہ ملتا رہا، یعنی کہ جب تک اس کی آنکھ کھلی ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک اس کو موقع ہے۔ کہتے ہیں نا مقررہ مدت، یہ مقررہ مدت ہے ہی یہ کہ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، جب اس کی سانسیں رک جائیں گی تو اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہی وہ وقت ہے جب توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، سانسیں ختم ہو گئی، سانسوں کی ڈور کٹ گئی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر وہ توبہ نہیں کی اور وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، تو اب بروز قیامت آخرت میں اگر اس کے پاس اتنا بھی سونا ہو کہ وہ پوری زمین کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اور زمین تو چھوڑیں اگر کائنات کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اس دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا اس سے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی اس دن مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے رہنما، کوئی ان کا ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مثال کے ذریعے بتا دیا۔ دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی تک مہلت دی ہے، عقل سلیم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، اور یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اب جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اور قرآن نازل فرمایا کیوں فرمایا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل میں، ظلمت اور روشنی میں، اندھیروں اور روشنی میں فرق کرنے والا ہے۔ تو لہذا قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہترین کتاب، اپنا کلام نازل فرمایا، یہ کلام ایسا ہے کہ جب انسان اس کو پڑھے گا تو اس کو حق اور باطل کے درمیان تمیز سمجھ آئے گی، اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان وہ تفریق کر سکے گا۔ تو لہذا شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھے،
اور قرآن پڑھنے کی برکت اتنی ہے، اور قرآن پڑھنے کا مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصی توجہ ہے، اس کی رحمت اس کی طرف مبذول ہوتی ہے، اور جس طرح وہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو دل پر، اس کے جو قلب پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، جو زنگ جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو قرآن کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے کی برکت سے اس کے دل پر جو زنگ چڑھا ہوا ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دل جو ہے وہ بہترین، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب دل اور پاک صاف ہو جاتا ہے تو وہی مقام ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں تقویٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے، رمضان شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، کل نہیں تو پرسوں پہلی تراویح ہوگی، اور یہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتے ہیں، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انسان کے لیے اسباب مقرر فرما رہا ہے اس مہینے کے لیے کہ شیطان کو بھی قید کر لیا، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، اور آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، صرف رحمت ہی رحمت اس مہینے میں برس رہی ہے، اور یہی اس مہینے کی برکت ہے، اور یہی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس مہینے میں اگر فوت ہوگا، اس مہینے میں جس کا انتقال ہوگا، تو چونکہ جہنم کے دروازے بند ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس مہینے کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے ہلکی پھلکی مشکلات کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے التجا ہے کہ روزوں کو نہ چھوڑیے گا، یہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ ہے۔ دیکھیں روزہ کیسی عبادت ہے کہ آپ مختلف عبادتوں کو تو مخصوص ایام میں کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے آپ نے پورا سال انتظار کرنا ہوتا ہے کہ بقرعید کا سیزن آئے گا، بقرعید کا مہینہ آئے گا، ہم حج کریں گے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھنا، عاشورہ کا دن بڑا افضل ہے، عاشورہ کا دن بڑا افضل ہے کہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، روزہ کے مخصوص ایام میں مخصوص تاریخوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بہترین عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی صورت میں عطا فرمائی، اس کی کیا ہی شان ہے کہ اس میں سونا بھی عبادت، اس میں بولنا بھی عبادت، اس میں چلنا بھی عبادت، اس میں افطار کرنا بھی عبادت، افطار کے بعد سحری کا تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت، تراویح پڑھنا بھی عبادت، تراویح پڑھنے کے بعد سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت، اور سحری کرنا بھی عبادت۔ تو ہر لمحہ عبادت ہے، تو ان سعادتوں سے محروم مت ہوئیے گا۔ جو بھی کسی وجہ سے اگر تھوڑی بہت مشکل کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کو تلقین کریں کہ روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا، رمضان کا صحیح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادات کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔